أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ تو گزشتہ کل اس بات کو ہم نے اور آپ نے سماعت کیا کہ کافروں کو لایا جائے گا جہنم کے ارد گرد اور گھٹنوں کے بل وہ ہوں گے اس وقت ان کی حالت، پھر انہیں جہنم میں گرایا جائے گا۔ یہ چیز ہم نے اور آپ نے سماعت کی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے۔ وہ سارے کفار جمع ہوں گے جہنم کے ارد گرد، تو ایسا نہیں ہو سارے کے سارے کفاروں کو جہنم میں تو ڈالنا ہی ہے، لیکن ان میں بھی کچھ کیٹیگری ہوگی، ان میں بھی کچھ اوپر اور نیچے ہوگا۔ سارے کفر تو سب نے کیا ہے نا، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو جن کی خباثت اپنے تک رہی، اور کچھ وہ تھے جو خود تو بگڑے دوسروں کو بھی بگاڑا ہے ساتھ میں، تو ان میں بھی کیٹیگریاں ہیں نا۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے، کافروں کے گروہ ہوں گے ان ساروں سے نکالیں گے۔ کنہیں؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک تھا اسے سب سے پہلے گرائیں گے جہنم کے اندر، یعنی کفر پر جو مضبوطی کے ساتھ قائم تھا۔ کہا ان ساروں کو ہم جمع کر کے اس دن جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن مقدس آگے ارشاد فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں، اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے، ہم خوب جانتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہاں سے یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، مسلمانوں مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ آیتیں ہیں کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہے اس کا، مرنے کے بعد حساب نہیں دینا ہے اس کا۔ کہ ان ساروں کو جہنم کے اگل بگل ارد گرد لائیں گے، گھٹنوں کے بل ہوں گے، ان قریب انہیں گرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ کہ ان ساروں کو ہم گرائیں گے، لیکن ان میں اس کو سب سے زیادہ عذاب دیں گے کہ جو خود کفر پر اڑا رہے کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اپنی جماعت میں جس نے لیا اس کو گرائیں گے۔ کفار کا عذاب برابر ہوگا، لیکن جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن مقدس کہتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کوئی آتا تھا صحیح راستے کی طرف اسے بھی پکڑا، کس نے؟ کہا پہلے اس نے کفر کیا اس نے۔ اللہ فرماتا ہے زدناہم عذابا، ہم اس کے عذاب میں زیادتی کریں گے، ہم اس کے عذاب میں زیادتی کریں گے، بڑھائیں گے۔ کس چیز کو؟ فوق العذاب، عذاب پر عذاب کو بڑھائیں گے۔ اللہ صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اس دن وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، پوری جماعت کا بوجھ اکیلے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جن لوگوں کو انہوں نے کفر کرایا ان ساروں کا بوجھ اس دن وہ اکیلے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آگے دیکھیں تھوڑا سا اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تم میں سے، یہ ترجمہ یاد کر لیجئے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے اوپر سے پل صراط پر سے گزرنا نہ ہو، سب کو گزرنا ہے پل صراط کے اوپر سے، مومن ہو، کافر ہو، اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بدبخت ہو، جیسا کرنے والا ہوگا ہر ایک کو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس سے گزرنا ہے۔
اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ گزر کر کے جہنم میں گرنا ہے کہ پار کر کے جنت تک پہنچنا ہے، یہ میرے اور تیرے ہاتھ میں کہ تمہیں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ہر ایک کو گزرنا ہے پل صراط کے اوپر سے، کوئی نہیں بچے گا۔ کیسے گزریں گے ہم اور آپ؟ سوچیں کیسے گزریں گے پل صراط کے اوپر سے؟ پل صراط کے بارے میں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا دوزخ کے اوپر سے گزر نہ ہو۔ کیا ہے؟ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، یہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سب کو گزرنا ہے۔ کہا وہ اولیاء کاملین ہوں گے کہ طوفان آتا ہے، کھڑے رہتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پورا اڑا کر کے لے جاتا ہے۔ اولیاء کاملین ایسے گزریں گے کہ جیسے ہوا چلی ادھر سے ادھر پار ہو جائیں گے۔ کا مومن ایسے گزریں گے جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے، عربی النسل، ایسے مومن گزر جائے۔ کہا کمزور ایمان والا ہوگا تو کیسے گزرے گا؟ کہا کمزور ایمان والا ہوگا وہ آدمی دوڑتا ہے ایسے گزرے گا۔ اب اس سے اندازہ لگاتے رہیے کہ نیچے جہنم ہے، اوپر سے پل ہے، کیسا ہے؟ پتا ہے نا، خالی بات سن کر کے رکھیے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور جسے معلوم ہے کہ اتنے سخت راستے سے گزرنا ہے مجھے، باوجود اس کے اس کو ذکر نہیں، تو پھر اس کی زندگی پر رویا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کچھ وہ ہوں گے، ایسا نہیں کہ صرف پل ہوگا، پل بڑی تفصیل ہے، کبھی میں پل صراط کے اوپر ہی گفتگو ہوگی پورا ایک دن، کبھی کہ پل صراط کیسا ہے۔ آنکڑے لگے ہیں اس کے آجو باجو میں، ایسے راستے کے اوپر آنکڑے لگے ہیں، جب بندہ اس پر پیر رکھتا ہے تو وہ آنکڑا اسے پکڑ کر کے گرا دیتا ہے۔ آج تو خالی فلموں میں دیکھا ہے نا، یہ وہاں نظارہ ہوگا لائیو، وہاں یہ سارا کچھ ہوگا۔ سب کے لیے ہم کو اور آپ کو تیار رہنا، ایسا نہیں کہ نہیں گزرنا۔ میں بول رہا ہوں مجھے بھی گزرنا ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے اس کے اوپر سے۔ کہا اس میں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، گزرنے والا گزرنے کی کوشش کرے گا، وہ گناہوں کی وجہ سے آنکڑے پکڑ کر اسے جہنم میں گرا دیں گے، اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور کہا یہ ایک، کہا دوسرا اپنے گھسیٹتے ہوئے، اپنے سورین کے بل، سیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے جائیں گے کچھ لوگ، وہاں بھی ان کی کیفیت یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں، بہت ایک آدمی کو بہت مارا جائے جس سے اٹھا بھی نہ جاتا ہو، پھر اس کو کہا جائے کہ جا پانی پینا ہے تو جا کر کے پی، تو کیسے گھسیٹتا ہوا جاتا ہے، وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے نا۔ قرآن حدیث کریمہ میں یہ بھی ذکر ہوا ہے، بعض لوگ ایسے جائیں گے اپنی سورینوں کو گھسٹتے ہوئے جائیں گے، وہ اس وقت بھی گر جائیں گے۔ اب کیسے جانا ہے یہ تیرے اور میرے ہاتھ میں، یہ ہم سب کے ہاتھ میں، ہم کو کیسے جانا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں ہم سے ہمارا ہی بوجھ گناہوں کا نہیں اٹھایا جاتا تو دوسروں کا بوجھ لے کر کے کیسے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت۔ لوگ جو کرتے ہیں کرنے دیجئے، آپ کا ایک دن جو گزرا ہے نا وہ کبھی پلٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ سارا ہم کو تو معلوم ہے کہ میری جوانی گزر گئی، اب دوبارہ نہیں آئے گی، میرا بچپن گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، باوجود اس کے ہم تو گناہوں سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ بھئی چلو ہو گیا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا رکنے کی، وہ بھی تو نہیں ہوتی ہم سے، وہ بھی تو نہیں ہو رہی ہم سے، رک جائیں کا وہ بھی نہیں ہونا۔ ہماری بڈے اگر ہم نہیں مناتے، چلو ہم تو 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، تو نواسے نے پوتوں کی بڈے میں آگے کھڑا رہتا ہے اور فوٹو کھنچواتا ہے۔ اب کیا ہے، تیری نہیں بناتا تو بنوانے بھی کیوں دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کچھ ہماری زندگی کا ماحول بدلنے کی کوشش کیجئے اور کچھ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں ایک لمحہ بندہ سوچے گا مولا ایک لمحہ دے دے کہ میں دنیا میں جاؤں اور توبہ کر کے مروں دوبارہ، تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر جب سوچیں گے اس وقت کچھ نہیں ہوگا، سارا مسئلہ جب ایسے روح نکلے گی ختم ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہو اور یہ بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد کوئی مسئلہ میرے لیے بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور سیدھی سمجھ عطا فرمائے، گناہ سے بچائے، گناہ کے کام سے بچائے، ہم سب کو نیک بنائے اور نیکوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔